والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رب الله. اللہ کے بارے میں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم شان ہے کہ تم پر پورے بات پڑے گا جمعہ کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. آج 3 اکتوبر 9 مارکیٹ کی جاؤ 3 اکتوبر 9 ربیع الثانی. جمعہ آج انشاءاللہ عزیز ہم سنیں گے کیونکہ یہ مہینہ یعنی شریف کا مہینہ ہے اور آج انشاءاللہ العزیز جو سنیں گے شان اولیاء بزبان قرآن. کیونکہ اس مہینے میں سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قدس عاشقان رسول و عاشقان صحابہ و اہل بیت عاشقان اولیاء بڑی شان و شوکت کے ساتھ مناتے ہیں. محفلیں نعت ہوتی ہیں, بیانات ہوتے ہیں, صلاۃ و سلام ہوتا ہے, ختم قافیہ شریف ہوتا ہے, دعائیں ہوتی ہیں, قافیہ شریف ہوتی ہے اور آخر میں حاضرین کے لیے حاضر یعنی تناول لنگر شریف کی صورت ہوتا پیش کیا جاتا ہے. یہ قیامت شریف یہ ایثار ثواب ہوتا ہے اور الحمدللہ عاشقان رسول اس میں عاشقان اولیاء بڑے ذوق و شوق کے ساتھ کرتے ہیں اور اولیاء کرام کی شان کے کیا کہنے. الحمدللہ یہ مقتدر ہستیاں کوئی معمولی نہیں ہے. اس میں ان کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا کیا بات ہے کہ اللہ کے دوست ہیں. آئیے قرآن مجید کی مشہور آیت وہ میں آپ کو سناتا ہوں, تلاوت کرتا ہوں, ترجمہ پیش کرتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ نے اپنے اولیاء کی شان کو بیان کیا ہے. پچھلا مہینہ جو گزرا ماہ ربیع الاول وہ امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت شہنشاہ رسالت افضل جود و صحابت پیکر عظمت و شرافت صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف کا 1500واں جشن ولادت تھا اور الحمدللہ یہ جاری و ساری ہے. اور یہ مہینہ امام الاولیاء
سلطان اولیاء حضور غوث الورا غوث الصالحین شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس کا مہینہ ہے. اور غوث اعظم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ایک شاہکار تھے. آئیے قرآن مجید سے شان اولیاء میں عرض کروں. دیکھیں پارہ نمبر 12 آتا پارہ نمبر 10 پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 12 اور آیت نمبر 62 تا 63 سورہ یونس. اور سورہ یونس پہلے کے حساب سے 10ویں سورت ہے. تو 10 11 12 63 یہ ساری نسبتیں الحمدللہ میں نے آپ کو عرض کی. 11 پارے کے 12ویں رکوع میں ارشاد ہوا سورہ یونس آیت نمبر 62 تا 63 الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. ترجمہ قرآن کنز ایمان. سن لو کیا شان ہے. کوئی اہم ترین بات قرآن مجید کی ہر بات اہم ترین ہے, لیکن جہاں ایک توجہ دلائی جاتی ہے کہا جاتا ہے سن لو, خبردار سن لو. اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم. وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں. یہ قرآن مجید کی آیت آپ نے سن لی. تو آیت مفسر قرآن تفسیر سراج الجنان میں اس آیت مبارکہ کا یہ حصہ الا ان اولیاء اللہ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں, اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ لفظ ولی بلا سے بنا ہے جس کا معنی قرب اور نصرت ہے. ولی اللہ وہ ہے جو فرائض کی ادائیگی سے اللہ کا قرب حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول رہے اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے نور جلال کی باتوں میں مستغرق ہو. جب وہ دیکھے تو قدرت الہی کے دلائل سے دیکھے. جب وہ سنے اللہ عز و جل کی آیتیں ہی سنے اور جب بولے تو اللہ پاک عز و جل کی ثنا ہی بولے. جب وہ حرکت کرے اطاعت الہی میں حرکت کرے اور جب کوشش کرے اسی کام میں کوشش کرے جو قرب الہی کا ذریعہ ہو, اللہ عز و جل کے ذکر سے نہ تھکے اور چشم دل سے خدا کے سوا غیر کو نہ دیکھے. یہ صفت اولیاء کی ہے, اللہ کی ہے. سوشل میڈیا میں تو دو جائے چلا دیا جائے کہ باتیں کوئی شے ہی نہیں ہے تو پتہ نہ چل رہا ہے کہ کیا شے ہوتی ہے. جب بڑے بابے گھرے پڑ گئے تو اصلی بات کو بھول گئے. تو یہ سزا یہ ہے. تو یہ اولیاء آگے وہ جو اولیاء میں شامل ہیں جنہیں ولایت کا تاج جن کے ساتھ سجا ہوا ہے, جن کی شان قرآن میں بیان ہوئی ہے, جن کی شان زبان مصطفیٰ سے بیان ہوئی, یہ ہے اولیاء. اور باقی ادھر پر مائنڈ میں ان کی بات ہی نہیں ہے. جو شریعت ہی نہیں جانتا ہو وہ بابا کہتے ہیں کہلانے کی لائق ہی نہیں. اور اس میں بابا والد صاحب کو کہتا ہے, بابا کو دادا کو بھی کہتا ہے, بابا ایک بزرگ کو بھی کہا جاتا ہے. سمجھے یہ تو اولیاء کی شان بڑی عالی شان ہے. قرآن کریم میں واضح الفاظوں میں بیان کیا. ولی اللہ کی علامات علماء نے ولی اللہ کی کثیر علامات بیان فرمائی.
کے ماہر علماء کہتے ہیں وہ ولی ہے جو صحیح اور دلیل پر اپنی عقائد رکھتا ہو اور شریعت کے مطابق نیک اعمال بجا لاتا ہو. اور عارفین نے فرمایا ولایت قرب الہی اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشغول رہنے کا نام ہے. جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے، جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کو کسی چیز کا خوف نہیں رہتا اور نہ کسی شے کے خوف ہونے کا غم اس کو ہوتا ہے. قرآن نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس صحابی رسول ہیں سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ولی وہ ہے جسے دیکھنے سے اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے. اور یہ آپ کی اور میری تو ہے نا، ہم اس کو کہتے ہیں حوصلے کہتے ہیں جب کسی واقعے میں صاحب بصیرت سے ملاقات ہو جائے اور ہم نگاہیں اس کی زیارت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ہمارا دل اور زبان ہمارا روح اقوام گواہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے بڑا اس کو نوازا ہے. کیا ان کا چہرہ ہے، کیا ان کا کلام ہے، کیا ان کا مقام ہے، کیا قرآنیت ہے. فرمایا کہ ولی وہ جسے دیکھے تو خدا یاد ہے. اب آئیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے سنیے. ابھی مومنی سیدنا فاروق کے اعظم رضی اللہ سے مکی کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے فرمایا. حدیث پاک بیان کر رہا ہوں، فرمان مصطفیٰ بیان کر رہا ہوں کہ بے شک اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ نہ وہ نبی ہے نہ شہید، لیکن قیامت کے دن اللہ پاک کی طرف سے ان کو ملنے والے رتبے پر انبیاء اور شہداء کی رشک کرے گی. ایک شخص نے عرض کی ہمیں ان کے اعمال کے بارے میں بتائیں تاکہ ہم بھی ان سے محبت کریں. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی رشتہ داری اور لین دین کے آج اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. یہ پیارے محمد علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے فرما رہے ہیں یہ محض اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اللہ پاک کی قسم پیارے محمد فرما رہے ہیں اللہ پاک کی قسم ان کے چہرے روشن ہوں گے اور وہ نور کے منبروں پر جلوہ کریں گے. جب لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، اور جب لوگ غمگین ہوں گے انہیں کوئی غم نہ ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی مشہور آیت مبارکہ تلاوت فرمائی. میں نے ابھی اس کا تفسیر عرض کی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ترجمہ قرآن کنز ایمان سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ ہوگا اور نہ غم، نہ کچھ غم. پیارے محمد علیہ السلام کو فرمایا عائشہ فرمایا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میرے اولیاء اور میرے محبوب بندے وہ ہیں جو میرا ذکر کرتے ہیں اور میں ان کا چرچا کرتا ہوں. اللہ یہ سارے معاملے سلام ارشاد فرمایا یہ میرا رب ہی فرماتا ہے. ایک اور حدیث سے بات حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں. پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی بات میں عرض کی گئی اولیاء اللہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا
اولیاء اللہ ہوئے جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ بھی یہ ذکر کر رہے ہیں، اولیاء کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اللہ کے مقبول بندوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اور آج ہمارا جس کا زبان کھلتی ہے وہ روتا ہے، کیوں ہو گیا، کیوں کر دیا، یہ کوئی شے نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ میں تھے اور لوگوں کی مدد کون کرتا تھا، یہ جب نہیں تھے تو کون ولی تھا، اچھی بات کرتے ہیں۔ ایسے جاہلوں نے نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھی، یہ سب پڑھنے کا حق ہے۔ کسی نے کہا کہ وہ بغیر عشق نبی کے جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار آتی نہیں بخاری اور جاتی ہے عقل ساری۔ میرے بھائی حال یہ ہے، صحابہ کرام نے پوری زندگی محبوب کریم کا ذکر کرتے گزار دیا، شان تان کرتے گزاری کہ محبوب کریم کس طرح آرام فرماتے، محبوب کریم کس طرح تعارف فرماتے، محبوب کریم کس طرح چلتے، محبوب کریم علیہ السلام کی نگاہوں کی یہ شان ہے، آپ کے چہرہ احمد کی یہ شان ہے، آپ کے دندان مبارک سے جو دودھ نکلتا تھا اس کی کیا بات ہے، آپ کے دست مبارک کی کیا شان ہے، یہ آقا کریم علیہ السلام فکر کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کو ایسی ایسی حدیثوں میں بیان کی، میں نے پچھلے 2 جمعوں سے میرے چہرہ مبارک کا کی برکات بیان کی، پچھلے دن میں دست مبارک کی بیان کی۔ آخر مطلب وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ یہ ان کے طریقوں پر چلنے لگ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں گے، صحابہ کرام کی زندگی کو مشعل راہ بنا دیں گے، تو انشاءاللہ ان کی زبان سے اللہ کے کسی بندے یا کسی مسلمان کے بارے میں غلط بات نہیں ہے۔ اور جو اولیاء ہیں جن کو اللہ نے ولایت کا تاج عطا کیا ہے، قرآن کریم میں جو فرمایا کہ یہ اللہ کے دوست ہیں، ان کا نام اپنا خوف ہے، تو پھر ان کی شان بیان ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام امام الانبیاء، اللہ کے مقبول بندوں کے فضائل بیان کرتے ہیں، اللہ کے پیاروں کے بندوں کے مزارات پہ آقا کریم علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں۔ پھر پیارے بھائیوں، یہ میں نے آپ کو حدیث مبارکہ کتنی بتائی، اور دیکھیے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ان کی شان کتنی عالی شان۔ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور معروف ہستی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ولایت کا ولیوں کا سردار بنایا، ولایت عطا کی اور انہیں ولیوں کا سردار بنایا۔ 3 غوث الاعظم، 3 یہ صاحب مرتبہ والے ہوں گے۔ ایک سب سے پہلے غوث الاعظم جو ہوئے وہ امام حسن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابیت کے منصب ہی فائز ہے، نواسہ رسول کا منصب ہی حاصل ہے، اور ایک منصب تمام اولیاء کی سرداری کا بھی حاصل ہے۔ اور دوسرے جو ہے غوث الاعظم، ان کے بعد یہ مقام ملا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہیں مقام ولایت اور سلطانی اولیاء کا مقام ملا، مقام صحابیت کو ملا۔ امام حسن امام مقام کو جو ہے وہ مقام صحابیت نصیب ہوا، اور آقا کریم علیہ السلام کی نواز یہ نسبت حاصل ہوئی۔ اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرا جو منصب ملے گا غوث الاعظم کو، وہ جب امام مہدی تشریف لائیں گے پھر ان کو یہ منصب ملے گا۔ یہ منصب کیا ہماری نظر میں کہ لوگ بریلیوں نے دی ہے، یہ معاملہ نہیں، یہ بڑا نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم کی سیرت کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے، بڑے اور خیال کو ذرا شیخ کے باقی شاہ کو موتی دہلوی کی کتاب کو پڑھے ذرا، جس کا ترجمہ منکرین نے بھی کیا ہے، پڑھے ذرا اس کو۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی کیا شان بیان کی ہے، اور شیخ کے باقی وہ عظیم محدث ہیں کہ جنہیں بلا نام نبی پاک علیہ السلام کا دیدار ہوتا، لیکن ہم کیا بتائیں بس وہ کتنا جیسا تو ایسی بات ہو رہی ہوتی
والد ماجد حضرت سیدنا ابو موسیٰ جنگی دوست، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، یہ خواب میں آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے اور بشارت عطا فرمائی، اللہ پاک میں اے موسیٰ جنگی دوست، آپ کا نام تھا موسیٰ، ابو صالح کی کنیت تھی، موسیٰ کا نام تھا، جنگی دوست آپ کا لقب تھا، بڑے عبادت اللہ تھے، زور تک پائے رسالت کی ولادت بھی تو آپ کے اس سے ہوئی تھا، ایسے متقی پرہیزگار آپ میں تشریف لائے کہ موسیٰ جنگی دوست، اللہ پاک تمہیں ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے گا، ایسا مقام عطا فرمائے گا جیسے میری شان تمام انبیاء میں ہے، ایک مرتبہ اس کی شان تمام اولیاء میں ہو، شان سے ملی ہے، اور پیر کے دن صبح شادی کیا اور آپ کی ولادت، جب آپ اپنی ماں کے شکم میں تھے، جب پیدا ہوئے تو 18 ماہوں کی حافظ ہو سے کتنے 18 ماہوں کے، ہم اس لیے بولتے ہیں یہ کہاں سے آ گیا، آپ نے پڑھا دی، آپ سوئے ہو ذرا جاگو اور منہ دھو کے کسی علماء سنت کے پاس آئے، آپ کو پتہ چل جائے گا، آشکاری اولیاء کے پاس آؤ گا، اچھی طرح وضو کر کے صاف ستھرے ہو کے وہ آپ کو بتائیں گے کہ غوث اعظم کی شان کیا ہے، دلائل کے ساتھ مستند حدیث مستند روایت کے ساتھ آپ کو بتائیں گے، بات سے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہاں تو معاشرے میں اگر بار بار عورت پہ زنا کی تہمت لگا دیتے ہیں، ایک بے قصور پہ چوری کا الزام لگا دیتے ہیں، معاشرے میں طریقہ کیا چل رہا ہے، معاشرے والے سنتے ہیں وہاں میں آ کرتے ہیں اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، جب اللہ کے دوست ہیں اور حدیث شریف میں حدیث شریف ہوتا ہے، حدیث قدسی ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں نے اس سے اعلان جنگ کیا، بالکل حدیث شریف بتا دیجیے، حضرت ابو ہریرہ سے راوی ہے، ابو ہریرہ اور جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں نے اس سے اعلان جنگ کیا ہے، آقا کریم علیہ السلام کو شرط فرمایا کہ کیا بتائیں، آئیے کچھ سیرت حضور غوث اعظم سنی، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی معروف مشہور و معروف ہستی، آپ کا نام عبد القادر، کنیت ابو محمد، محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والا، غوث الثقلین یعنی جنوں اور انسانوں کے غوث، مددگار، آپ کے مشہور القاب ہے، غوث کہتے ہیں فریاد سننے والے، غوث فریاد سننے والا، اس میں کوئی شرک تھوڑی ہوگا، یہ اولیاء کی شان ہے، جیسے روشن ضمیر ہوتے ہیں ماذا ہوتا ہے، بعض اولیاء کی شان یہ کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو جانتے ہیں اللہ کا ولی ہوں اور دوسرے کو بھی جانتے ہیں کہ بھی اللہ کا ولی ہوں، یہ اولیاء کی شان ہے، اور آپ نے لکھا ہے شعر، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا، یعنی تو ہے وہ غوث، یعنی آپ وہ فریاد سننے والے ہیں کہ اللہ نے جس کو غوث بنایا وہ آپ پر شیدا ہے، اور تو ہے تو غیث، غیث کہتے ہیں کنویں جو سیراب کرتا ہے، لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں، فرماتے ہیں آپ وہ غیث ہیں کہ جتنے کنویں ہیں، جتنے لوگوں کو سیراب کرتے ہیں وہ سب آپ کے پیاس ہیں، کیا شان ہے، اعلیٰ حضرت نامر سنت کی شاعری سبحان اللہ، ایسی شان باہر کا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا ہے، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سبحان اللہ، مزید فرمایا کہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی
کو جیلان میں پیدا ہوا، 91 سال دنیا میں تشریف فرما رہے، 561 ہجری میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ ولیوں کے ولی ہیں، پیروں کے پیر ہیں، سلطان اولیاء یعنی ولیوں کے سردار ہیں۔ جس طرح آپ ولایت میں بلند رتبہ رکھتے ہیں، اسی طرح علم میں بھی اور اونچا مقام رکھتے ہیں۔ آپ اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی تھے، باقاعدہ فتوے بھی آپ نے لکھا کرتے تھے اور مدرسے میں بھی پڑھایا کرتے تھے۔ 5ویں صدی میں جس دور میں حضور غوث اعظم کی تشریف آوری ہوئی، اس وقت امت مسلمہ یہی آزمائشوں کا شکار تھی۔ مسلمانوں کے عقائد و نظریات پر حملے کیے جا رہے تھے، بد مذہبیت پھیل رہی تھی، مسلمانوں کے اخلاق و کردار کو خراب کیا جا رہا تھا، غیر مسلم سازشیں کر رہے تھے۔ اندلس موجودہ اسپین میں مسلم حکومت دم توڑ چکی تھی، ہو رہی تھی۔ مصر میں غیر مسلموں کا قبضہ ہو چکا تھا، اور عراق میں اس نے سبا نامی منافق انتہائی سفاک تھا، ظالم تھا، تنظیم قتل و غارت گری اور لوٹ مار مچا رکھی تھی، اور بغداد شریف اس وقت دارالخلافہ تھا۔ یہاں کے حالات ایسے تھے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر قارون جیسا امیر و کبیر شخص بھی بغداد میں رہائش اختیار کرے تو وہاں کے حالات اور مہنگائی و اخراجات سے اتنا کنگال ہو جائے کہ اس کو بھی زکات لینی پڑ جائے۔ حضور غوث اعظم نے ایسے نازک حالات میں دین کی خدمت کی۔ بتائیے کتنا بڑا کام، ہٹے نہیں، ظلم سے ڈرے نہیں، ظلمت سے بھاگے نہیں، آپ نے دین پڑھا اور دین کو پھیلایا، مجاہدات کیا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی۔ آپ میں کریم علیہ السلام کا جو منصب آپ کو ملا تھا، علماء نے سے دیا، آپ نے وہ اپنا حق ادا کیا اور حق کو عام کر کے دکھایا۔ اور آج دیکھ لیں صدیاں گزر گئی، غوث اعظم کا نام کرتا ہے تو نام اسی کا زندہ ہوتا ہے جو دین کے لیے مخلص ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، جو دین کے لیے مخلص نہیں ہوتا نا تو معاشرہ کیا اس کی اولاد اس کو بھول جاتی ہے، اولادیں بھول جاتی ہیں اس کو۔ تو دین کے لیے مخلص ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا تن نہیں دیکھا، اپنی جائیدادیں نہیں دیکھی، اللہ پاک نے ان سے وہ دین کی خدمت لی، وہ عوام نے، خلق خدا نے ان سے وہ فیض لیا کہ آج دنیا کے کونے کونے میں دین اسلام کی روشنی کا نور پھیل رہا ہے۔ اگرچہ آزمائشیں آ رہی ہیں مسلمانوں پر، لیکن یاد رکھیے حق کو مٹا نہیں سکتے، یہ علماء دین کا کام ہے، ان کی محنت ہے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتنی مشقتیں اٹھائی، ہندوستان میں ہندوؤں کے بڑے بڑے جادوگروں نے آپ کو کیا نہیں ستایا، کیا نہیں ظلم کیا، لیکن آپ استقامت کا پہاڑ بن کے اجمیر میں جب بیٹھے تو الحمدللہ 90 لاکھ کافی لوگوں کو سنبھالا۔ آج تو لوگ ان کا نام یاد رکھتے ہیں، اور جن ظالموں نے دین سے دغابازی کی، دین کے سونے کیے، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں۔ ایسے نہیں آیا ہوتا دل کا آجا مرتبہ ہے بہت سوالہ تیرا، اونچے اونچوں سے قدم آلہ تیرا، ایسے نہیں۔ پیارے اسلامی بھائیو، آگے اعلیٰ دن کے سر بنا اور سر نشان دے کے وقت کے بہت بڑے مجدد ہیں آپ، دین اسلام کی خدمت کی آپ نے، انگریزوں کو ناک کو جگہ چلوائے، اس کو اعلیٰ امام سنت نے۔ جب ہندوستان میں یہ بات پھیل گئی کہ اب گائے کی قربانی کرنا ایک دشوار ہو گیا ہے، اور کچھ انگریزوں سے ملے ہوئے مولویوں نے فتوے بھی لکھ دیے کہ وقت کا تقاضا ہے کہ گائے کی قربانی نہ کی جائے، لیکن اعلیٰ حضرت امام سنت نے بریلی شریف میں بیٹھے بیٹھے لکھ دیا، پتہ دے دیا کہ وقت کا تقاضا ہے
جائے. وہ حضرت لکھتے ہیں کہ سربلا کیا ہے کوئی جانے کے ساتھ تیرا, سربلا کیا ہے کوئی جانے کے ساتھ, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں کوئی طلبہ تیرا ہے. ادھر سنے شہر کا سربلا کیا کوئی جانے کیسا تیرا, سربلا کیا کوئی جانے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں دنیا سے پتہ کرنا ہے. پہلے شاک عاشقان اولیاء اس میں وہ اہتمام کرتے ہیں جیسے کہ آپ کا گروپ کا دعا کا بات کیا اس میں کیا کھانا یہ نیاز طلب یعنی شریک طلب یہ غلط وہ غلط کیا مطلب اس میں وہ ہو گئی. ارے بیان کر رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, نعت شریف پڑھ رہے ہیں, جو مہمان آئے ان کو عزت سے کھانا کھلا رہے ہیں. آپ سالگرہ کرو تو ہمارے لیے جائز, اگر آپ نے نیا گھر خریدا آپ نے دعوت کی تو سب آپ کے لیے جائز. کوئی نہیں پوچھا کہ قرآن مجید میں یہ لکھا ہے, حدیث میں لکھا ہے, صحابہ نے کیا. یہاں مسلمان بیٹھ کر ایک نعت شریف پڑھ لیں, تھوڑا سا میراث شریف اور سرکار اولیاء کی شان میں حضور پاک کی شان میں بیان ہو جائے, پھر فاتحہ ہو جائے, پھر دعا ہو جائے, اور پھر جو ہے مہمانوں کو حاضر پیش کر دیا جائے, کھانا پیش کر دیا جائے. کیا غلط کھانا ہمارا تلاوت ہم کر رہے ہیں, فاتحہ ہم کر رہے ہیں, کھلا ہم رہے ہیں, اس میں کیا غلط ہے؟ تو یہ ساری چیزیں حلال کی. کوئی نیاز آرام سے کرتا ہے, کوئی سود سے نیاز کرتا ہے, رشوت سے نیاز کرتا ہے, مال غضب سے نیاز کرتا ہے. کیوں کرے گا بھائی؟ یہ تو ویسے ہی منع ہے, تو نیاز میں کیسے کریں گے؟ پھر کیوں غلط ہو گیا؟ غلط یوں ہے کہ آپ کی سمجھ نہیں آتی. کبھی ایک وقت پر آپ کی سمجھ میں بات ہی نہیں آتی, آپ کو بھی لوگ گالیاں دیتے ہیں. کبھی آپ کی سمجھ میں والد بھی نہیں آتے, والد کو بھی برا بلا دیتے ہیں. اپنی سمجھ کے راج کریں. پھر وہی کم اپنے سمجھ کے راج کہاں سے ہوگا؟ اس کر کے آئے, صاف ستھرے کپڑے پہن کے آئے موبائل سنت کے پاس, سنی علماء کے پاس آ جائیں تو آپ کو سمجھائیں گے بہت سے عادت کیا ہے, کیسے ٹھوکر سے ملکوں کو زندہ کیا, کیسے بغداد میں لے کر آپ نے لوگوں کی سماج کو سنا. رب فرماتا ہے کہ جب میرا ولی میرے قریب ہو جاتا ہے, محبت کر رہا ہوں, تو میں اس کی سماج میں جاتا ہوں, میں اس کی سماج بن جاتا ہوں, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. اس سے پتہ چلا اللہ کریم ہمیں سمجھ عطا کریم انشاءاللہ تعالی شیخ کی بات اللہ کریم کہتے نصیب فرمائے. یا بھی مختصر قرآن اور اپنی واسطے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں, ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے.